السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مالا بدامین کتاب ہے، مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے اور الحمدللہ ہم نے بھی پڑھی۔ مصنفہ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال آئیے اس میں سے ایک پیراگراف پڑھتے، ایک فصل پڑھتے ہیں۔ فصل زیارت قبور فصل ہے، لکھتے ہیں کہ زیارت قبور مردارہ جائز است نہ زنارہ، کہ قبروں کی زیارت کرنا مردوں کے لیے تو جائز ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ وہ سنت آنس کے در مقابر رفتہ، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جب قبرستان جائے تو یہ دعا پڑھے: السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین، انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، یرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یغفر اللہ لنا ولکم ویرحمنا اللہ وإیاکم۔ یہ دیکھیں زیارت قبور پہ ایک نمبر لکھا ہے، آئیے حاشیے میں دیکھتے کیا لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ قبر کے پاس پہنچ کر السلام علیکم یا اہل القبور، جو دعا بتائی انہوں نے یہاں پر، یہ اخیر تک پڑھنی ہے، اور مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ موت کو یاد کر کے اپنے انجام سوچے، قبر یا اس کے اطراف میں سے کسی چیز کو نہ چھوئے، نہ بوسہ دے، نہ وہاں کھائے پیے، نہ سوئے، نہ چراغاں کرے اور نہ گائے بجائے۔ قبر کا طواف کرنا یا قبر کو سجدہ کرنا شرک اور کفر کا سبب ہے۔ انہوں نے جو یہاں پر دعا پیش کی اس کا ترجمہ حاشیے میں لکھا ہے کہ اے مسلمانوں مومن قبر والو، تم پر سلام ہو، تم ہمارے پیش رو ہو، یعنی تم ہم سے پہلے جا چکے ہو، ہم تمہارے پیچھے ہیں، یعنی ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تمہارے پاس پہنچتے ہیں۔ خدا ہم میں سے ان پر بھی رحم کرے جو پہلے پہنچے ہیں، اور ان پر بھی جو بعد میں پہنچنے والے ہیں۔ میں اللہ سے تمہارے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ خدا ہماری تمہاری مغفرت کرے اور ہم پر اور تم پر رحم کرے۔ آئیے آگے کیا لکھا ہے پڑھتے ہیں۔ لکھتے ہیں: از امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی است از پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، کہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہ ہر کے بمقابر گزرد وقل اللہ وحد 11 بار خواندہ بمردگا بھی بخشد، موافق شمار مردگا اورا ہم ثواب دادا شود، کہ جو شخص بھی قبرستان سے گزرا، قبرستان گیا اور قل اللہ وحد 11 مرتبہ پڑھ کر وہاں جو مردے مدفون ہیں ان کو بخشے گا، تو موافق شمار مردگا اس قبرستان میں جتنے مردے مدفون ہیں ان کی تعداد کے بقدر اورا ہم ثواب دادا شود، اس کو بھی ثواب ملے گا، اورا اس کو ہم بھی ثواب دادا شود، اس کو بھی ثواب دیا جائے گا۔ لیکن حاشیے میں ذرا لکھا ہے، یعنی اس کے پڑھنے کا ثواب جس قدر مردوں کو ملے گا اس کو بھی اسی قدر ملے گا۔ حالانکہ ہم نے استاذ مکرم حضرت مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سنا تھا کہ جتنے مردے وہاں پر دفن ہوں گے ان کی تعداد کے بقدر ثواب ملے گا۔ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ واز ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی است مرفوعاً، کہ ہر کے فاتحہ و اخلاص و سورہ تکاثر خواندہ برائے مردگا ثواب گرداند مردگا برائے او شفیع باشد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مرفوعاً مروی ہے کہ جو شخص بھی فاتحہ، سورہ فاتحہ و اخلاص، سورہ اخلاص و سورہ تکاثر خواندہ پڑھ کر برائے مردگا مردوں کے لیے ثواب اس کا ثواب گردانت بخش دے گا مردگا، تو وہ مردے جن کو اس نے ثواب بخشا ہے برائے او شفیع باشند قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے۔ وَأَز انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ است مرفوعاً، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ ہر کے سورہ یاسین در مقابر بخواند آہارا تخفیف کند حق تعالی شانہ و ایرا ثواب بعدد آہا باشند۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو شخص بھی سورہ یاسین قبرستان میں پڑھتا ہے آہارا تو مردوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عذاب ہو رہا ہے تو عذاب میں تخفیف کر دیتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں، اور اس پڑھنے والے کو بعدد آہا مردوں کے بقدر ثواب ملتا ہے۔
تخفیف کنت پر حاشیہ لکھا ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے یعنی مردوں سے عذاب کی کمی ہوتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی مردارہ ثواب نماز یا روزہ یا صدقہ یا دیگر عبادات مالی یا بدنی ببخشد می رسد، کہ اگر کوئی شخص مردوں کو 2 رکعت نماز نفل نماز پڑھ کے ثواب، یا روزہ رکھ کے ثواب پہنچائے، یا صدقہ خیرات ان کی طرف سے کرے ایصال ثواب کے لیے، یا دوسری عبادات مالی یا بدنی ادا کرے ببخشد اور ان کے لیے ان کو ثواب پہنچائے، ان کو ایصال ثواب کرے می رسد، تو ان کو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں مسئلہ سجدہ کردن بسوئے قبور انبیاء و اولیاء و طواف گرد قبور کردن و دعا از آہاں خواستن و نظر برائے آہاں قبول کردن حرام است، بلکہ چیزہاں ازا بکفر می رسانند، کہ اولیاء اور انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنا بسوئے قبور، بسوئے کا معنی طرف، بہرحال ترجمہ کر لیں گے کہ انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں کی طرف سجدہ کرنا، و طواف گرد قبور کردن اور قبروں کے ارد گرد چکر لگانا، و دعا از آہاں خواستن اور اپنی ضروریات کی دعائیں ان سے مانگنا کہ اولاد دے دو وغیرہ وغیرہ، روزی میں برکت دے دو وغیرہ وغیرہ، و نظر برائے آہاں قبول کردن اور نظر ان کے لیے ماننا، قبول کردن حرام است، حرام ہیں، بلکہ چیزہاں ازا بکفر می رسانند، بلکہ یہ چیزیں تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بر آہاں لعنت گفتہ و ازا منع فرمودہ، و گفتہ کہ قبر مرا بوت نہ کنند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، و ازا منع فرمودہ اور یہ سب کرنے سے منع فرمایا ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا کہ قبر مرا بوت نہ کنند، کہ میری قبر کو تم سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔